العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج کیا درس ہے؟ نماز سے متعلق نماز کی شرطیں۔ نماز کی 9 شرطیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا یعنی سن تمییز کو پہنچنا، نمبر 4 حدث سے پاک ہونا، نمبر 5 نجاست گندگی سے پاک ہونا، نمبر 6 ستر پوشی کرنا، پردہ کرنا، نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، نمبر 8 قبلہ کی طرف رخ کرنا، نمبر 9 نیت کرنا۔ یہ کل 9 نماز کے شروط ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، پہلی شرط جیسا کہ کہا گیا کہ مسلمان ہونا، اسلام کی ضد کفر ہے، لہذا اگر ایسا شخص نماز ادا کر رہے جو اپنے رب کو گالی دیتا ہے یا عبادت میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ وہ سچی توبہ کرے۔ دوسری شرط عاقل ہونا۔ عقل کی ضد جنون ہے، لہذا مجنون شخص کی نماز صحیح نہ ہوگی اور نشہ میں مبتلا شخص کی نماز بدرجہ اولا صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری شرط سن تمییز کو پہنچنا۔ سن تمییز کو پہنچنے سے مراد بالغ ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ جائے جس میں چیزوں کے درمیان فرق کر سکے اور سوال کا جواب بحسن و خوبی دے سکے۔ سن تمییز کی کوئی عمر متعین نہیں ہے، لیکن عام طور پر 7 سال میں بچے تمییز کرنے لگتے ہیں۔ بچے کی نماز کب درست ہوگی؟ جب انہیں چیزوں کے درمیان فرق کرنے کا شعور پیدا ہو جائے، سوال و جواب کی معرفت ہو جائے اور آگ و پانی کے درمیان بآسانی فرق بتا سکے، ورنہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے چوتھی شرط ہے حدث کو دور کرنا، حدث سے پاک ہونا، اور اس میں داخل ہے حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اکبر یہ غسل کے ذریعے ختم ہوتا ہے، غسل کے ذریعے دور ہوتا ہے، اور حدث اصغر وضو کے ذریعے دور ہوتا ہے۔ 5ویں شرط نجاست کو زائل کرنا، یعنی نجاست کو بدن، زمین اور کپڑے سے دور کرنا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اس حالت میں کہ نجاست موجود تھی اور اسے اس کی جانکاری تھی اور وہ اسے زائل کرنے پر قادر تھا اور اسے یاد بھی تھا، تو اس کی نماز باطل ہوگی۔ نجاست کی 3 قسمیں ہیں: نجاست مغلظہ، نجاست مخففہ، نجاست متوسط۔ نجاست مغلظہ کا مطلب جسے دھوئے بغیر پاکی حاصل نہیں ہوتی، جیسے کتے کی نجاست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو جس میں کتا منہ ڈال دے 7 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب واخراہن بالتراب، کہ تم میں سے کسی کے برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھو۔ 1 مرتبہ مٹی سے بھی دھونے کا حکم ہے، پہلی بار مٹی سے دھونا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتا اگر کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو دھو۔ تو اگر اس طرح کی نجاست کو نجاست مغلظہ کہتے ہیں۔ نجاست مخففہ کا مطلب ہے ہلکی نجاست جس کو پانی کے چھڑکاؤ کر دینا کافی ہے۔ ایسا پانی کا چھڑکاؤ کر دیا کافی ہے، نچوڑنا ضروری نہیں، جیسے بچے کا پیشاب، لڑکے کا پیشاب، جس نے کھانا پینا شروع نہ کیا ہو۔ اسی طرح مزی اور منی، باوجود کہ منی پاک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کی چھینٹ مارتے تھے جب گیلی ہوتی اور ناخن سے کھرچ دیتے تھے جب سوکھی ہو جاتی۔ مزی، منی، اس طرح سے کوئی چیز کپڑے میں لگ جائے
تو اس کو پانی چھڑک دے کافی ہے، یا سوکھ جانے کے بعد ناخن سے کھروچ دے، اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نجاست متوسط جسے دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، اور دھونے سے مراد پانی چھڑکنا اور اسے نچوڑنا بھی ہے، جیسے مرد و عورت کا پیشاب وغیرہ، یعنی جسے دھونے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، پیشاب وغیرہ لگ جائے تو اس کپڑے کو دھونا ہوگا، اور دھونے سے مراد پانی چھڑکنا اور اسے نچوڑنا بھی ہے، پانی چھڑک دیے یا پانی میں بھگو کے نچوڑ دیے، مرد اور عورت کا پیشاب وغیرہ۔ اسی طرح سے ناپاک چیزیں، آدمی کا پیشاب و پیخانہ، جس جانور کا گوشت حرام ہے اس کا پیشاب و پیخانہ، سارے درندہ جانور سوائے ایسے جانوروں کے جن سے بچنا مشکل ہے، جیسے بلی، کھچر اور گدھا وغیرہ، بہتا ہوا خون جو جانور ذبح کرنے کے بعد نکلتا ہے، پیشاب و پیخانہ کے راستے سے نکلنے والا خون، مردار چیزیں سوائے مردہ آدمی کے اور اس مردار کے جسم میں بہتا ہوا خون نہ ہو، اور سمندر کے مردار اور ٹڈی کے۔ یہ اسی طرح سے چھٹی شرط ستر پوشی کرنا ہے، چھٹی شرط ستر پوشی کرنا ہے۔ ستر پوشی کی 3 قسمیں ہیں، ستر مخففہ، ستر مغلظہ، ستر متوسط۔ ستر مخففہ 7 سے 10 سال کے لڑکے کا ستر دونوں شرمگاہ ہیں، لہذا ان دونوں کو چھپانا ضروری ہے۔ مغلظہ آزاد اور بالغ عورت کا ستر پورا بدن ہے سوائے چہرہ کے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے اس کا بھی چھپانا ضروری ہے۔ ستر متوسط ان دونوں قسموں کے علاوہ کا ستر ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ہے، دونوں کندھوں کا چھپانا اور زیب و زینت اختیار کرنا بھی مستحب ہے۔ 7ویں شرط وقت کا داخل ہونا، چنانچہ نماز نہ تو وقت سے پہلے درست ہوگی اور نہ ہی بعد میں، سوائے شرعی عذر کے، جیسے 2 نمازوں کو جمع کرنا، لیکن اگر نماز کو جان بوجھ کر اس کے مقررہ وقت سے مؤخر کرے گا تو انسان گنہگار ہوگا۔ 8ویں شرط ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اس شرط سے حالت سفر کی نفلی نماز مستثنیٰ ہے، لہٰذا وہ اسی جانب ہو کر نماز ادا کرے گا جس جانب سواری کا رخ ہوگا۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح اس شرط سے وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جو استقبال قبلہ سے عاجز ہوں یا دشمن کا خوف انہیں لاحق ہو۔ وہ عاجز ہوں تو کوئی بات نہیں ہے۔ 9ویں شرط، آخری شرط، نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور زبان سے اس کی ادائیگی بدعت ہے۔ اگر نیت نماز سے تھوڑی دیر پہلے کر لے یا صرف اس وقت کے فرض نماز کی نیت کرے تو بھی نماز درست ہوگی۔ اہم تنبیہات میں نمبر 1، شرط کے چھوڑنے میں جہالت اور نسیان عذر نہیں ہے، لیکن اگر نماز اس حالت میں ادا کرے کہ جہالت یا نسیان کی وجہ سے اس میں نجاست باقی تھی تو نماز درست ہوگی، اس لیے کہ اس کا تعلق ترک سے ہے، فعل سے نہیں۔ نمبر 2، شرائط کا تعلق خارجی عبادات سے ہوتا ہے اور وہ عبادت سے پہلے انجام دیا جاتا ہے، لیکن آخر عبادت تک اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، آج کے درس میں آپ کے سامنے نماز کی شرطیں اختصار اور تفصیل دونوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ امید کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اس کے شروط کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔